اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی القاعدون نہیں برابر ہیں وہ لوگ جو بیٹھنے والے ہیں پیچھے من المؤمنین ایمان والوں میں سے غیر اولی الضرر بغیر کسی عذر کے جن کو کوئی عذر بھی نہیں والمجاہدون فی سبیل اللہ اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں فی اموالہم و انفسہم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ فضل اللہ المجاہدین اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے ان مجاہدین کو جو بھی اموالہم و انفسہم اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں علی القاعدین بیٹھنے والوں پر درجے کے اعتبار سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک صحابی کے ساتھ بلائی اور جنت کا وعدہ کیا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے اجرًا عظیما بہت بڑے اجر کے اعتبار سے درجات منہ یہ اللہ کی طرف سے بہت سے درجات ہیں ومغفرۃ اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے ورحمۃ اور اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے مہربان ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 95 اور 96 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا ان دو آیتوں کے 2 درس اس سے پہلے گزر چکے ہیں آج ان آیات کا تیسرا درس اللہ تعالیٰ نے درجے کے اعتبار سے جو مجاہدین اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں اپنی جان اور اپنا مال اور یہ دونوں قیمتی اثاثے لے کے اللہ کے سامنے پیش ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو درجے کے اعتبار سے فضیلت دی ہے ان لوگوں پر ان صحابہ پر جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے اللہ نے اعلان فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى لیکن ہے ہر صحابی کے ساتھ اللہ کا وعدہ بھلائی کا جنت کا نیکی کا اور میں نے کل بھی اسی آیت کے ضمن میں اسی جملے کے ضمن میں یہ تشریح بھی بیان کی تھی کہ جہاد فرض ہے فرض عین ہے فرض کفایہ ہے اس کا حکم کیا ہے تفصیل کل گزر چکی تھی کہ نارمل حالات ہوں معمولی حالات ہوں تو جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے اور اب نارمل حالات ہوں یعنی غیر معمولی قسم کے حالات پیش آ جائیں تو جہاد بھی فرض عین ہو جاتا ہے تو گویا کہ قانون جہاد کی روح سے اب لوگ 4 گروہوں میں تقسیم ہو گئے 4 گروہ بن گئے پچھلی آیات کو بھی ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے منافقین قاعدین مجاہدین معذورین یہ 4 گروہ یعنی پہلا گروہ منافقین کا ہے جو اوپر سے اسلام لائے ہیں اندر سے وہ باطل پر اڑے ہوئے ہیں اور اسلام کو مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ جہاد کہاں کریں وہ جہاد کا انکار بھی نہیں کر سکتے منکر بن کے بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی نظر میں آنا نہیں چاہتے لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ کہ جب اعلان کیا جاتا ہے جہاد کا تو یہ تاخیر کا شکار کرتے جان بوجھ کر بلا عذر جہاد سے گریز کرتے ہیں پاؤں ہاتھ مارتے رہتے ہیں پیچھے دیر ہو جاتی ہے پھر وہ لشکر نکل جاتا ہے اور انہی کے بارے میں منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم جب آپ جہاد کر کے واپس پھر مدینہ پہنچتے ہیں تو یہ لوگ آ کر عذر کرنا شروع کر دیتے ہیں حضور فلاں مسئلہ تھا اس لیے میں رہ گیا یہ ہو گیا بیماری تھی گھر خالی تھے فلاں تھا یہ مسائل تھے تو آ کے عذر کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ منافقین کا گروہ ہے تو گویا کہ یہ پہلا گروہ ہے اور دوسرا منافقین کے بعد دوسرا گروہ ہے قاعدین کا جو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ جو جہاد کو مانتے بھی ہیں لیکن کسی عذر کی وجہ سے یا کسی حقیقت کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ بالفعل جہاد میں شریک نہیں ہوتے لیکن ضرورت پڑنے پر جب آواز لگائی جائے تو یہ ریزرو فورس کا کام دیتے ہیں اور محاذ جنگ پر جانے کے لیے مستعد رہتے ہیں تیار رہتے ہیں
اور تیسرا گروہ ہے مجاہدین کا، جو بالفعل جہاد میں، میدان جہاد میں پہنچ جاتے ہیں، جہاد میں شریک ہو جاتے ہیں اور اپنا مال و جان کا نذرانہ اللہ کے سامنے پیش فرماتے ہیں۔ اور چوتھا گروہ معذورین کا ہے، جو معذور ہیں، نابینا ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، یا کوئی اور عذر ہے، جس کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، مگر اہل ایمان کے خیر خواہ ہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، ان معذورین کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا تھا، اللہ نے شرط لگائی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ تو یہ گویا کہ یہ چار گروہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے، اور پھر ان میں سے اللہ نے چاروں میں سے منافقین جو تھے ان کی مذمت بیان فرمائی، اور جو دوسرے نمبر کے تھے قاعدین، تو بیٹھنے والے، ان سے بھی اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا کہ ہم ان سے بھی ناراض نہیں ہیں، یہ ہے مومن ہیں، ریزرو فورس کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، جانے کے لیے مستعد رہتے ہیں، تو ان سے بھی ہمارا بھلائی کا وعدہ ہے۔ تیسرے جو مجاہدین ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلند درجات کی خوشخبری سنائی کہ ان کے لیے درجات ہیں، مغفرت ہے، رحمت کا اعلان ہے۔ اور جو چوتھا طبقہ معذورین کا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا کیا ہے کہ تمہارے اوپر ہماری طرف سے کوئی پوچھ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کہ کیونکہ تم میدان جہاد میں جانے کے قابل نہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں دو قسم کے جہاد کا تذکرہ ہے، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس، اپنی جان اور مال کے ساتھ کیا۔ تاہم ابو داؤد شریف کی روایت میں اور ترمذی شریف کی جو حدیث ہے اس کی روایت میں بھی جہاد باللسان کا ذکر بھی آتا ہے، زبان سے جہاد، اور جہاد بالسنان، تیر و تلوار اسلحے کے ساتھ جہاد، یہ دونوں جہاد کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی جہاد زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اسلحے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت اس طرح ہے کہ حضور نے فرمایا جاہد الکفار والمشرکین، کفار اور مشرکوں سے جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، والسنتکم، اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ تو گویا کہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ بوقت ضرورت لسانی جہاد بھی فرض ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کسی موقع پہ لازمی نہیں ہے کہ بندہ تلوار ہی اٹھائے، تقریر اور بیان ایسے کر دیتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے شکوک و شبہات بندہ دور کر دیتا ہے، اور جہاد کے فضائل ایسے بیان کر دیتا ہے کہ جو جہاد کے منکرین ہوتے ہیں یا تو ان کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے یا وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ بوقت ضرورت کے مطابق جو ہے لسانی جہاد بھی موجود ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ لسانی جہاد ہے۔ تقریر اور بیان کے ذریعے جو ہے اسلام کی تبلیغ یا اسلام کے متعلق کسی فرد یا کسی جماعت کے شکوک و شبہات دور کرنا، یہ بھی زبانی جہاد کا حصہ ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم اور اسلام کی اشاعت اور تبلیغ یہ جہاد ہی کا ایک شعبہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی شعبے میں لگایا ہوا ہے اور میں اپنا فرض انجام دے رہا ہوں۔ آپ نے 12 سال تک دہلی میں تعلیم دی، اور پھر حج کے لیے گئے اور وہاں جو بڑے بڑے شیوخ سے تھے ان سے استفادہ حاصل کیا، پھر واپس آئے اور آ کر ساری عمر تبلیغ کے شعبے میں لگے۔ تو گویا کہ آپ بالفعل تو جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، تاہم آپ نے اسلامی تعلیمات کی ترویج اور اشاعت کے لیے اپنا فرض جو ہے وہ احسن طریقے سے پورا کیا اور سر انجام دیا۔ اور اسی طرح جہاد بذریعہ تصنیف، لکھ کے جہاد، قلم کا جہاد، تو تبلیغ اسلام کے لیے جہاں زبان کا جہاد ہے تو وہاں تصنیف اور تالیف بھی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ تو ہمارے حضرات نے بڑا کام کیا ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرآن مجید کا ترجمہ لکھا اور حاشیہ لکھا، پھر جو مالٹا میں ان کی قید تھی، اسیری تھی، اس کے دوران انہوں نے یہ لکھا، اور باقی حاشیہ جو ان کا تھا ان کے جو شاگرد شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مکمل کیا۔ تو یہ بہترین اور مستند اور مختصر حاشیہ قرآن۔ اور اسی طرح ایک ترجمہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے،
بڑا آسان اور عام فہم ترجمہ قرآن ہے، ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک عظیم جہاد ہے کہ تصنیف اور تالیف لکھ کے کتابوں کے ذریعے جو ہے وہ جہالت کو مٹانا، علم کو پھیلانا، عدل و انصاف کو قائم کرنا، ایمان اور توحید کو دنیا میں غالب کرنا، جو گناہ ہے معاصی، فسق اور فجور کا کلا کما کرنا، ان کو کاٹنا، ان کی جڑوں کو کاٹنا، یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یؤذن بداد العلماء بدم الشہداء، قیامت والے دن اللہ تعالی جو علماء تصنیف و تالیف کرنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، ان علماء کے جو کلموں کی سیاہی ہوتی ہے، اس سیاہی کو شہیدوں کے خون کا درجہ عطا فرمایا جائے گا۔ تو گویا کہ تصنیف اور تالیف کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے، تو گویا کہ یہاں جہاد کی 4 شکلیں ہو گئی ہیں، وہ جو واضح ہیں۔ نمبر 1 تصنیف و تالیف، لکھ کے کلمی جہاد کیا جائے۔ نمبر 2 تبلیغ یعنی لسانی اور زبانی جہاد کیا جائے۔ نمبر 3 تعلیم ہے کہ کسی کو سکھا کے تعلیم و تعلم کے ذریعے جو ہے وہ جہاد کیا جائے۔ اور اسی طرح چوتھا جو ہے جہاد بالفعل یعنی اسلحے کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ تو باموالکم وانفسکم والسنتکم، تو یہ سارے کے سارے جو آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح تصنیف و تالیف، تو یہ چاروں قسمیں جو ہیں گویا کہ جہاد کی ہیں۔ تو یہ آدمی گویا کہ جہاد ہی کر رہا ہے۔ بعض دفعہ کوئی ایک مصنف ایسی کتاب لکھتا ہے کہ اس کی کتاب پر جو ہے وقت کے حکمرانوں کو پابندی لگانی پڑ جاتی ہے کہ یہ کتاب اگر آ گئی تو لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو جائے گا، اس بات کو سمجھ لیں گے۔ تو گویا کہ وہ لکھ کے بھی جو ہے وہ اپنے مسئلے کو صاف کر رہا ہے۔ تو جہاد بالمال کی خاص طور پہ اللہ نے یہاں فضیلت بیان فرمائی کہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، تو جہاد بن نفس جو ہے اپنی جان تو ہر ایک پیش کرتا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی جہاد میں جا رہا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ اپنے جان کو تو لے کے جا رہا ہوتا ہے، لیکن مال کو خرچ کرنا یہ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے مال کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق بخشی ہے وہ اللہ کی راہ میں مال بھی لگاتے ہیں اور جان بھی پیش کرتے ہیں۔ تاہم بعض لوگ جو ہے وہ جسمانی لحاظ سے اس قابل نہیں ہوتے، کمزور ہوتے ہیں، یا کوئی عذر ہوتا ہے یا کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ وہ بنفس نفیس جہاد میں جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو وہ جہاد بالمال میں شریک ہو جائے۔ اللہ کے دین کے قیام کے لیے اور غلبہ اسلام کے لیے جو مال خرچ کیا جائے گا اس کا درجہ عام صدقے سے، عام خیرات سے زیادہ ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ جہاد کا ایک موقع تھا، حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک موقع تھا جہاد کا، تو ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک صحابی حاضر ہوئے۔ ان کے پاس ایک اونٹنی تھی اور اس پر کجاوا لدا ہوا تھا، پالان تھا جس میں بندے بیٹھتے ہیں، اور یہ ساری پوری تیار اونٹنی تھی۔ تو وہ آئے اور آ کر عرض کیا، حضور یہ اونٹنی پوری طرح تیار ہے، میں خود جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا، لہذا میں یہ اپنا مال لگا کے یہ اونٹنی لے آیا ہوں، اسے کسی مجاہد کے سپرد کر دیں، کسی مجاہد کو دے دیں تاکہ وہ جہاد کرے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا کام کیا، اور حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح کی 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ جو پیسہ جہاد کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اس کا ادنا درجہ یعنی ثواب کا کم سے کم درجہ جو ہے وہ 700 گنا ہے، یعنی 700 گنا سے جو ہے وہ ثواب شروع ہوتا ہے، اور پھر لاکھوں اور کروڑوں اخلاص کے ساتھ بندہ چلتا ہے تو جاتا ہے۔ جیسے سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے عام جو نیکی ہوتی ہے، عام نیکی انسان کرتا ہے، اس کا صلہ 10 گنا بتایا۔ آدمی ایک نیکی کرتا ہے، اللہ 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ جو آدمی ایک نیکی لے کے آتا ہے فلہ اس کے لیے 10 امثالها، اس نیکی کے 10 مثل ہیں۔ لیکن جہاد کا جو اجر و ثواب ہے اس کا کم سے کم درجہ 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے،
اس لیے آپ جو مجاہدین کو دیتے ہیں، جہاد کے شعبے والوں پر خرچ کرتے ہیں، اس کا ثواب عام صدقے سے جو ہے وہ 700 گنا زیادہ ہوتا ہے، اور پھر جتنا بندے کا اخلاص ہوگا 7 لاکھ 7 کروڑ گنا تک بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ ثواب ہے جو جہاد کے اوپر مال خرچ کرنے کا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کی فضیلت میں فرمایا کہ ذروۃ سنامہ الجہاد، یعنی اسلام کی کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ جس طرح اونٹ ہوتا ہے، اونٹ کی سب سے بلند چیز کوہان ہوتی ہے جو اس کے درمیان میں ہوتی ہے، تو گویا کہ وہ کوہان اونٹ کی سب سے بلند جو ہے وہ عضو ہوتا ہے، بلند چیز ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اسلام بھی بلند ہے۔ تو اسلام کی بلندی کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ بلند چیز اسلام میں نماز بھی ہے، اسلام میں روزہ بھی ہے، اسلام میں زکوٰۃ حج بھی ہے، توحید بھی ہے، اور سارا کچھ ہے، یہ سارا کا سارا اسلام ہے، اور یہ سب کے سب چیزیں بلند ہیں، سارے شعبے اسلام کے بلند ہیں۔ لیکن ان میں سے سب سے بلند کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذروۃ سنامہ الجہاد، کہ اسلام کی کوہان کی جو بلندی ہے وہ جہاد ہے۔ تو جہاد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کتنے فضائل ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ جہاد کی وجہ سے ملت جو اسلامیہ ہوتی ہے، مسلمان، ان میں استحکام اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور جہاد کی وجہ سے اسلام کا نظام نافذ ہوتا ہے، اللہ کی حدیں جو ہے حدود اللہ کو جاری کیا جاتا ہے، اور جہاد کی برکت سے برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جہاد کی برکت سے کفر کا غلبہ ٹوٹ جاتا ہے، کفر جو ہے دب جاتا ہے، اور جہاد کی برکت سے زمین میں خلافت کا نظام قائم ہوتا ہے۔ تو جہاد کی کتنی برکات ہیں۔ تو اس لیے آپ جتنے بھی شعبے قائم کر لیں، دیکھیں آپ مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، لیکن مسلمان مضبوط نہیں ہے، اسلام کو غلبہ نہیں ہے۔ تو جو غلبہ ہوتا ہے وہ جہاد کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں ذروۃ سنامہ الجہاد فرمایا کہ اسلام میں سب سے بلند چیز جو ہے وہ جہاد ہے۔ تو اسی طرح جہاں جہاد ہے وہاں ترک جہاد پر وبال بھی ہے، جب جہاد چھوڑ دیا جائے تو اس پر سزا بھی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ لو ترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم الذلہ، اگر تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط فرما دیں گے، ذلت آ جائے گی۔ ایک عرصہ ہو گیا ہے ملت اسلامیہ نے جہاد ختم کر دیا ہے، جذبہ جہاد ہم سے ختم ہو چکا ہے۔ کفار نے اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ آپ دیکھیں جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اس نے مرزا قادیانی کو کھڑا کیا، تو قادیانی نے کھڑے ہو کے اعلان کیا بھئی جہاد اب ختم ہو گیا، جہاد منسوخ ہو گیا، میں بھی نبی ہوں، مجھ پر بھی وہی اترتی ہے، اب جہاد کا خیال چھوڑ دو دوستو، اب جہاد نہیں ہے، جنگ و قتال حرام ہوا۔ اسی طرح سر سید احمد خان جو تھا، جس نے سب سے پہلے انگریزی تعلیم اور یونیورسٹیوں کا قیام شروع کیا، اس سے بھی یہ پروپیگنڈا کروایا گیا۔ اور ایران کے علاقوں میں بہاء اللہ جو ہے یہ اس کو کھڑا کیا گیا کہ اس نے نئی شریعت پیش کی، اور اس نے کہا کہ میری شریعت میں، اب آنے والی شریعت میں جہاد کوئی نہیں ہے، جہاد کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سب انگریز کی خباثت ہے کہ جس نے مسلمانوں میں بزدلی پیدا کرنے کے لیے جہاد سے پیچھے ہٹایا۔ خلافت کو ختم کر کے انگریز نے ملت اسلامیہ کے مرکزیت کو ختم کر دیا۔ اسلامی خلافت اور یکجہتی کی وجہ سے انگریز اور جو جرمن کے لوگ تھے وہ مسلمانوں سے خوفزدہ تھے، چنانچہ انہوں نے آپس میں ملی بھگت سے دنیا بھر میں مسلمانوں کو توڑا، پھر توڑ کے خلافت کو سب سے پہلے توڑا، پھر مسلمانوں کو توڑا، پھر چھوٹے چھوٹے خطوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ان کی اجتماعیت ختم ہو جائے اور کسی مشکل وقت میں یہ ایک دوسرے کی مدد بھی نہ کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں، آج دنیا میں مسلمانوں کو کہیں بھی عزت حاصل نہیں ہے، کہیں بھی عزت کی زندگی نہیں۔ فلسطین میں مسلمان اپنے ہی ملک میں مار کھا رہا ہے، کشمیر کا مسلمان اپنی سرزمین میں، اپنے آباء و اجداد کے علاقوں میں مار کھا رہا ہے، اور ہم پاکستان کے اندر دیکھیں پوری دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہر ایک سے ہم نے قرضہ لیا ہے، اور قرضے کی وجہ سے آج ہمارا ملک دیوالیہ ہونے کو جا رہا ہے، اور جو ہے سود پر سود جو ہے ہم پر ڈال دیا گیا، اور ہم کسے گئے، اور ہر ایک جو ہے ہم پر آنکھیں نکال رہا ہے۔
पूरी दुनिया में जिल्लत। तो अंग्रेज ने ऐसी पॉलिसियां बना दी कि ताकि ये फ़लस्तीन, कश्मीर, अफगानिस्तान और बर्मा जहां भी मुसलमान जो है वो बेयार व मददगार है, कोई दूसरा इनकी मदद ना कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा में हमें शामिल करके अक़वाम मुत्तहिदा से उन पर पाबंदियां लगा देते हैं, ताकि कोई मुसलमान चाहे भी कि मैं उनकी मदद करना चाहूं तो वो उनकी मदद को ना पहुंच सके। भाई अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी लगाई है। तो ये सब जो है अंग्रेज की और गैर अक़वाम की साजिश का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जज्बा जिहाद को ख़त्म कर दिया है और जिहाद को छोड़ दिया। और दूसरी तरफ हमारी जो रकम है, माल है, वो फजूल खर्ची में लग रहा है। अल्लाह ताला का हुक्म तो ये है कि अपना माल जिहाद में लगाओ, भी अमवालिकुम, अपने मालों के साथ जिहाद करो। मगर आज मुसलमानों का माल तअय्युश में लग रहा है, ऐश व इशरत के कामों में सर्फ हो रहा है। आज मुसलमानों की दौलत का रुख खेल तमाशे की तरफ लगा हुआ है। क्रिकेट के मैच करवाएंगे, हॉकी के मैच। एक मकरूज मुल्क करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो है वो खेलों पे लगा रहा है और अय्याशी पे लगा रहे हैं, फहाशी पे खर्च कर रहे हैं, मुशरिकाना रसूमात। अपने मुल्क की मस्जिदों को कुछ नहीं देंगे, मस्जिद और मदारस इनके बिल भी माफ नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुओं की जो है वो इमदाद कर रहे हैं, ईसाइयों को दे रहे हैं, उन पे खर्च कर रहे हैं, मुशरिकाना रसूमात में शरीक भी हो रहे हैं। और बिदआत का जो है, बिदआत की तरफ आप देखें, जितने भी बड़े बड़े मज़ार हैं उन पे ये वज़रा खुद जाते हैं, उनके पे ऊपर चादर चढ़ाते हैं, उसको मज़ार को गुस्ल दिया जाता है, अर्के गुलाब के साथ गुस्ल दिया जाता है, क्योंकि वो औकाफ में आते हैं और वहां से करोड़ों रुपए, अरबों रुपए महाना सालाना चंदा होता है। तो बिदआत और रसूमात की पुष्ट पनाही की जा रही है, उस पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हालांकि इस्लाम की तालीमात में हमारे पैसे लगने चाहिए थे, मसाजिद और मदारस की तामीरात में लगने चाहिए थे और दीन के नेक कामों में लगने चाहिए थे, लेकिन वही आलीशान इमारतों में पैसे लग रहे हैं, मगर दीन की तबलीग की तरफ कोई तवज्जो नहीं। और हर शख्स रातों रात जो है दुनिया भर के खजानों का मालिक बनना चाहता है कि मैं मालिक बन जाऊं, और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मेरे पास जो पैसा आएगा वो हलाल आमदन के जराए होंगे या हराम के होंगे। हालांकि हुक्म यह है कि अजमिलू फित तलबी, जायज जराए से कमाओ और जायज उमूर पर खर्च करो। कमाने का जरिया भी जायज हो और खर्च करने की जगह भी जायज हो। जो कोई बंदा हराम कामों पर खर्च करेगा अल्लाह के यहाँ वो मुजरिम बन जाएगा। तो आज दौलतमंद जो लोग हैं, अमीर लोग, वो तो सिर्फ 10, 12, 15% लोग हैं, बाकी जो 90% लोग हैं वो गरीब लोग हैं, सख्त तकलीफ में मुब्तला हैं। आज कौन है जो गरीबों को अपना भाई समझकर उनके दुख दर्द में शरीक हो जाए? आज किसको एहसास है कि सब मुसलमान भाई भाई हैं, सबका नजरिया हयात जो है, आइडियालॉजी वो एक ही है, लिहाजा एक भाई को दूसरे भाई की जरूरियात का ख्याल भी रखना चाहिए। इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। अगर हम अपने ज़कात को ही सही तरीके से निकालें, अपने फसलों की उशर को सही तरीके से निकालें, तो यकीन करें आधी गुर्बत तो इससे ख़त्म हो जाए। लेकिन आज मुसलमान जो है वो ज़कात देने के लिए तैयार नहीं है, सदका खैरात करने के लिए तैयार नहीं। हालांकि पहले सिपारे के शुरू में अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों की सिफ्तों में से वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो रिज़्क़ हमने उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं ईमान वाले। यानी ये रिज़्क़ उनका अपना नहीं है, ये हमने उनको दिया। हम उनको माजूर कर देते, एक्सीडेंट कर देते तो वो काम ही ना कर सकते। हमने उनको दिमाग दिया है, पागल बना देते तो क्या काम करते। हमने उनको सलाहियतें दी जिससे उन्होंने कमाया, हमने उनको माल दिया, फिर हमने जब उनसे ज़कात का मुतालबा किया, आप ज़कात नहीं देते, सदका खैरात नहीं करते। तो वो लोग कहाँ गए हैं कि जिनके दिलों में मिल्ली जज्बा था, मिल्लत का जज्बा था, वो अपने भाइयों के लिए जज्बा हमदर्दी रखते थे। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। सहरी के वक़्त जब खाना आता था तो खाना नहीं खाते थे, अक्सर रोज़ा रखते थे तो सहरी में खाना नहीं खाते। लोगों ने कहा कि हुजूर आप जिस्मानी तौर पे बहुत कमज़ोर हैं, रोज़ा भी रखते हैं, कुछ खा पी लिया करें सहरी के वक़्त।
فرمایا کہ نہیں، مجھے ان غریب مسلمانوں کا خیال آ جاتا ہے جن کے پاس سحری کرنے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے۔ جب مجھے ان کا تصور آتا ہے تو جو میں لقمہ حلق میں رکھتا ہوں وہ حلق سے نیچے اترتا ہی نہیں۔ یہ ان بزرگوں کا، ان اولیاء اللہ کے واقعات۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے، یہ مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے، کہ اگر مغرب میں کوئی مسلمان عورت اغوا ہو جائے تو مشرق کے مسلمانوں پر بھی اس کی امداد فرض ہو جاتی ہے۔ وہ ہر صورت میں، چاہے رقم لگا کے، چاہے جہاد کر کے، چاہے اپنی سیاسی طاقت استعمال کریں تو وہ اس کو چھڑوائیں۔ آج ہماری عافیہ صدیقی جو ہے، ہمارے ملک کی بہنیں جو ہے کفار کے پنجوں کے نیچے ہیں، تو کون کسی کو پرواہ ہے؟ کیا ہم نے کبھی سیاسی طور پر بھی کوئی بیان دیا ہے؟ تو کیا جو ہے ان کا اس کا کیس لڑا ہے؟ کسی طرح بھی اس کو چھڑانے کی کوشش کی؟ اور اسی طرح اگر مشرق کے رہنے والے کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو مغرب والے مسلمان اس کو محسوس کرتے تھے۔ تو یہ وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو دنیا میں عزت نصیب تھی اور اغیار لوگ ان سے دہشت کھاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو، اللہ کے راستے میں اپنی جان مال لے کے نکلنے والوں کو، بیٹھنے والوں پر بہت بڑے اجر عظیم کے ساتھ جو ہے نسبت دی ہے۔ مجاہدین کو اجر عظیم عطا فرمایا، بیٹھنے والوں کو لیے کچھ بھی نہیں۔ اور آگے فرمایا درجات منہ، یہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے درجات ہیں۔ صحیحین کی روایت میں آتا ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے تیار کر رکھے ہیں۔ ہر درجے میں حضور نے فرمایا اتنا فرق ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے، یعنی ایک درجہ اتنا بڑا ہے، پھر اس کے درمیان فرق ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ مجاہد کے لیے اللہ تعالیٰ 100 درجے عطا فرماتے ہیں۔ یہ صحیحین کی صحیح روایت۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے علاوہ اور کیا ہوگا، وَمَغْفِرَةً، ان کے لیے بخشش ہے جو ان کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے چونکہ جہاد میں جانے والے مجاہدین ان سے کچھ کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، لغزش بھی ہو جاتی ہے، جس طرح پیچھے گزرا کہ کوئی مسلمان غلطی سے مارا جاتا ہے یا کوئی اور اس قسم کی لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مغفرتاً، میں نے مغفرت اور بخشش کا بھی اعلان کر دیا ہے، ورحمتاً، اور اللہ تعالیٰ مجاہدین کو اپنی آغوش رحمت میں بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی مجاہدین کے لیے شامل حال ہوتی ہے، اور آخرت میں جب ہر ایک کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہاں آخرت کے میدان میں، حشر کے میدان میں اور جنتیں عطا کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ رحمتوں کی بارش فرمائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ انسان کا عقیدہ صحیح ہو، جذبہ ہو، طلب صادق ہو، سچی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ ضرور معاف کر دے گا۔ اور رحیم ہے، اس کی مہربانی بڑی وسیع ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کے دین کی، اس کی کتاب کی، اس کے نبی کے مشن کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اپنی جان اور اپنا مال پیش کر کے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی النبی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہر طرح کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ اسلام کا غلبہ نصیب فرمائیے، جذبہ جہاد نصیب فرمائیے۔ یا اللہ بستر کی موت ہمیں عطا نہ فرمائیے۔ یا اللہ اپنے میدان میں شہادت کی میٹھی موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ حضور علیہ السلام نے، صحابہ نے، اولیاء اللہ نے، نیک لوگوں نے آپ سے شہادت مانگی ہے، ہم بھی مانگتے ہیں۔ یا اللہ آخری وقت ہو، زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو، یا اللہ میدان جہاد ہو، یا اللہ کافروں سے لڑ رہے ہوں، یا اللہ جذبہ جہاد اور اعلاء کلمت اللہ کے ساتھ لڑ رہے ہوں، آپ کے دین کو بلندی کے لیے لڑ رہے ہوں، یا اللہ ہمارے اس جذبے کے ساتھ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ جو حضرات پریشان حال، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔
جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔